حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس نے اپنی رحمت خاص سے اس عاجز کو شفاء کاملہ صحت کلی عطا فرمائی، اور میں آپ سب دوستوں کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ سب میرے لیے دعا بھی کرتے رہے اور اظہار محبت بھی فرماتے رہے۔ جتنے بھی احباب دامے درمے قدمے سخنے جس طرح بھی دوستوں نے اظہار محبت کیا، اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے لامتناہی لامحدود خزانوں میں سے اپنی شان کے مطابق دونوں جہانوں میں بہتر جزا اور صلہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، وقت مختصر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری شامت اعمال ہے، تمہارے گناہوں کے باعث ہے۔ اور فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے ایسے گناہ بھی ہیں اور بہت زیادہ گناہ تو ایسے بھی ہیں جو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بنیادی بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو لفظ انسان ہے، میں نے بہت مفسرین کو پڑھا، علماء لغت کو پڑھا، علماء گرامر کو پڑھا، مفسرین کو پڑھا، فرماتے ہیں انسان کا مادہ نسیان ہے، بھولنا ہے، یا انسان انس سے بنا ہے، یعنی اس کی جبلت فطرت اور طبیعت میں اللہ نے محبت کرنا رکھا ہے، اور حبک الشیء یعمی ویسم، چیزوں کی محبت بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی شے کی محبت میں، علم کی محبت میں، دولت کی محبت میں، حسن کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، جاہ و مرتبہ کی محبت میں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان چیزوں کی محبت میں اتنا کھو جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ پھر اس کے بدلے میں مجھے کیا سزا ہوگی۔ سب کچھ بھول جاتا ہے محبت میں، ہر چیز کو وہ بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں علماء گرامر نے کہا انسان کو انسان کہتے اس لیے کہ یہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ماشاءاللہ انسان کی فطرت کے اندر بھولنا رکھا، نسیان، بھول۔ خود سے رب ذوالجلال نے جب انسان کو تخلیق کیا تو انسان کی فطرت، جبلت، طبیعت کے اندر اللہ پاک نے بھول رکھا۔ توجہ کرنا، بڑی خاص بات ہے۔ آپ کہیں گے جی دلیل کیا ہے؟ ایک تو بتا رہا ہوں علماء گرامر کہتے ہیں کہ انسان بڑا ہی نسیان سے، نسیان کا معنی ہی بھولنا ہے،
اور دوسری دلیل دے رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا سلام اللہ علیہا، جنت میں داخل کیا، فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری زوجہ اس جنت میں رہو، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو کچھ اس میں ہے کھاؤ پیو عیش کرو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرتے ہی، جنت کی ہر چیز ان کے سپرد کرتے ہی یہ تنبیہ کی، متنبہ کیا کہ فرمایا سب کچھ تمہارے لیے ہے، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر چلے گئے تو پھر اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں، منع کیا، ایک تو ہوتا ہے نا منع کیا ہو، مبہم چیز ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ ادھر جانا ہے نہیں جانا، نام لے کے بتا دیا کہ ادھر نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا، تو پھر بھی ہمارے بابا جان بھول گئے۔ اللہ پاک فرماتا فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، وہ بھول گئے۔ اور ہم نے پڑھا اول الانسانی اول النسیان، پہلا ہی انسان اور پہلے سے ہی بھول ہو گئی۔ تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے بھول نہ رکھا ہے، آپ جتنے مرض ذہین فتین ہوں، لائق فائق ہوں، نیک صالح ہوں، متقی ہوں، پارسا ہوں، اگر آپ انسان ہیں تو آپ بھولیں گے۔ اللہ پاک نے انسان کی طبیعت کے اندر بھول نہ رکھا ہے۔ پھر جب اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بھول نہ رکھا ہے، پھر محبت کی بھی بات میں نے کی کہ اس کے اندر اس کا مادہ انس بھی ہے۔ اب آدم علیہ السلام بھولے کیوں، اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ابلیس نے چونکہ اس کو نکال دیا گیا تھا اور پہلے ساری جنت کی سرداری اس کے پاس تھی، چابیاں اس کے پاس تھی، معلم الملائکہ وہ تھا، سب سے زیادہ اللہ کا مقرب وہ تھا، تو ساری جنت اور جنت کی جتنی بھی مخلوق تھی سب کی سرداری اس کے پاس تھی، سب کے ساتھ اس کی ساز باز تو تھی نا۔ تو اس نے مور کو کہا کہ تم ناچتے ناچتے، رقص دکھاتے دکھاتے جب مشغول ہو جائیں آدم و حوا، تو ان کو آہستہ آہستہ یہ دیوار کے پاس لے آنا، اور سانپ سے کہا کہ تم اپنے منہ میں مجھے چھپا کے دیوار سے پار جنت میں لے آنا۔ اس طرح سے یہ تفسیر مظہری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس طرح سے وہ جنت میں آ گیا، اور حضرت آدم و حوا کے سامنے اس نے جس طرح بندے کے اوپر سکرات الموت کی کیفیت طاری ہوتی نا، وہ والی کیفیت طاری کی، اپنی پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑنے لگا، اور آپ سمجھتے ہیں نا جس طرح بندے کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، حلق کانٹا ہو جاتا ہے، منہ کھلا رہ جاتا ہے، آنکھیں تاروں سے لگ جاتی ہیں، وہ جو کیفیت موت کی ہے وہ والی خاص کیفیت اس نے اپنے اوپر طاری کی۔ تو بابا آدم علیہ السلام نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا وقاسمہما ربہما، اس نے آپ کے سامنے رب کی قسم کھا کے کہا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل نہیں کھائیں گے تو آپ کو ایسے مرنا پڑے گا، اور آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا اور اللہ کے قرب سے دور کر دیے جائیں گے۔ تو چونکہ آپ رب کے عاشق تھے، ہر نبی خدا کا عاشق، جب آپ نے یہ سنا اور یہ سنا کہ یہ رب کی قسم کھا رہا ہے، اور بابا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا
کہ رب لم یزل کے نام کی کوئی جھوٹی بھی قسم کھائے گا؟ سب سے پہلے جس نے جھوٹی قسم کھائی وہ شیطان ہے، اور جس نے اعتبار کر لیا وہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام ہے۔ آج بھی جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ اولاد شیطان ہیں، اور جو نہ قسم سن کے یقین کر لیتے ہیں وہ اولاد آدم ہیں۔ تو آپ نے جب سنا کہ میں اس طرح موت نہیں آئے گی اور جنت سے نہیں نکالا جاؤں گا اور اللہ کے قرب سے دور نہیں ہوں گا، تو اللہ کی محبت میں آپ نے وہ پھل کھا لیا۔ تو فرماتے ہیں یہاں بھی محبت غالب آ گئی۔ تو انسان کی طبیعت کے اندر پھر یہ بھول گیا آپ کہ اللہ نے منع کیا تھا اس کے قریب نہ جانا، وہ محبت میں آ کے اس محبت نے وہ بات بھلا دی۔ تو انسان کی طبیعت کے اندر اللہ نے محبت بھی رکھی ہے، اور محبت کی وجہ سے پھر اللہ نے بھولنا بھی رکھا ہے۔ اب اگلی بات ہم پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ بھولنا کیوں رکھا؟ فرماتے ہیں اس لیے رکھا، تفسیر عزیزی کو پڑھ رہا ہوں، علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، بڑی پیار کی بات ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بلایا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق نہیں کیا، ابھی مٹی بھی نہیں منگوائی، اور سارے فرشتوں کو بلا کے اللہ پاک نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ اس کو نہ بنا، اس کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تھوڑے ہیں تیری تسبیح کے لیے، تیری حمد کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، تیری عبادت کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اس مقام پہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرشتوں نے اصرار کیا کہ یا اللہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں انسان کو اس لیے بنا رہا ہوں، اب یہ راز کھول رہا ہوں، میں اس لیے بنا رہا ہوں انسان کو کہ اے میرے فرشتوں تم میری معصوم مخلوق ہو، نوری مخلوق ہو، مقدس مخلوق ہو، نہ تمہیں بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ نیند آئے، نہ شہوت آئے، نہ شادی کی ضرورت، بیوی بچوں سے تم پاک، حسد، بغض، کینہ، عداوت، نخوت، غرور، گھمنڈ، یہ سارے علائق سے تم پاک۔ جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے جس کی ڈیوٹی لگائی ہے تو نے قیام میں کھڑے رہنا ہے، وہ قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدے میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی حمد کر رہا ہے، کوئی سبوحن سبوحن پڑھ رہا ہے، کوئی قدوسن قدوسن پڑھ رہا ہے، کوئی ربنا و رب الملائک پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ تو جب سے میں نے پیدا کیا ہمہ وقت تم میری تابع فرمانی میں ہو، عبادت میں ہو، یاد میں ہو، ذکر میں ہو، نوکری میں ہو۔ اب اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں مسئلہ یہ ہے کہ تم تو گناہ کرتے کوئی نہیں، تم معصوم ہو، اور میری شان ہے وستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا، گناہوں کو چھپانے والا۔ اے نوری فرشتوں، اے مقدس مخلوق، اے مالا اعلیٰ کے رہنے والے، اے روحانی لوگو، اب تم تو گناہ کرتے نہیں، میں چھپاؤں کیا؟ میری صفت ہے گناہوں کو چھپانا، تم گناہ کرتے نہیں ہو، بتاؤ کیا چھپاؤں؟ میں اس لیے انسان کو بنا رہا ہوں، یہ گناہ کرے گا میں چھپا لوں گا، جب میں گناہ پہ پردہ ڈالوں گا، چھپا لوں گا، تو میری صفت وستار العیوب کا اظہار ہو جائے گا، اور میری صفت ہے غفار الذنوب، گناہوں کا بخشنے والا۔ اب تم گناہ کرتے ہی نہیں، میں بخشوں کیا؟ یہ گناہ کریں گے میں چھپا لوں گا،
میری صفت و ستار العیوب کا ظہور ہو جائے گا. یہ روتے ہوئے آ جائیں گے مولا غلطی ہو گئی معاف کر دے, میں معاف کر دوں گا. میری صفت و غفار الذنوب کا اظہار ہو جائے گا. فرمایا میری ذات کا ظہور انسان کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر انسان کی تخلیق نہیں ہوتی تو میرا کامل ظہور ظاہر نہیں ہوتا, میری کامل صفات کا ظہور نہیں ہوتا. اس لیے انسان کو بنا رہا ہوں, یہ میرا بندہ, اور اس کی طبیعت میں پھر بھول نہ رکھ رہا ہوں, اس کی طبیعت میں خود بھول نہ رکھ رہا ہوں, اس کی جبلت کے اندر خطا کرنا رکھ رہا ہوں, لغزش اور گناہ کرنا رکھ رہا ہوں. اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ کرے گا میں چھپاؤں گا, یہ روئے گا میں معاف کر دوں گا. یہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا. پھر آپ دیکھ لیں اللہ رب العزت کے کرم کا کیا عالم ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ بندہ اللہ رب العزت کے حضور روتا ہوا آ جائے, اللہ کی بارگاہ میں بندہ. اور کافر اور مومن میں فرق آپ سمجھے, توجہ کریں, خاص بات ہے. مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن, کافر اور جو منافق ہے جتنے مرضی گناہ کریں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتے بس ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی. مگر مومن کا یہ وصف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہی نہیں. اگر اس سے ہو جائے سہون عمدن ظاہرن باطنن کوئی لغزش ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کی یہ صفت ہے. مومن کو یوں لگتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر کوئی پہاڑ آ گیا ہے. مومن ہر وقت رنجیدہ رہتا ہے, غم زدہ رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, افسردہ رہتا ہے, ہر وقت روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, آہو بکا کرتا ہے, آنسو بہاتا ہے, معافیاں مانگتا ہے, صدقات دیتا ہے. اللہ معاف کر دے, اللہ پاک فرماتا ہے جب میرا بندہ ایسے کرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا میرے محبوب تیرا امتی زبان سے بھی معافی نہ مانگے, وہ دل ہی دل میں نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, رنجیدہ ہو جائے, گناہ پہ غم زدہ ہو جائے, ہم اس کو بھی توبہ ہی تصور کریں گے اور معاف کر دیں گے. فرمایا التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. توبہ کرنے والا اللہ کا, کتنی بڑی بات فرمائی, توبہ کرنے والا اللہ کا. ہائے ہائے, لوگ نیکیاں کر کے محبوب خدا بنتے ہیں, صالحیت اختیار کرتے ہیں کہ میں محبوب الہی بن جاؤں, مگر وہ گناہگاروں سے فرما رہے, گناہگار کیا ہوا تیرے پاس, نیکیاں نہیں ہیں, تو توبہ کر لے تو بھی محبوبوں میں سے ہو جائے گا. اور کمال بات اولیاء اللہ نے فرمایا کہ رحمت جو ہے نا, اللہ کی رحمت, وہ تو ہے ہی صرف گناہگاروں کے لیے. نیکوکار تو اللہ کے وعدے سے ہی بخشے جائیں گے. اس لیے رحمت کا حصہ لینے کے لیے انبیاء, اولیاء, صالحین, نیکوکار بھی اپنے آپ کو گناہگار بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی رحمت کا حصہ مل جائے, ہمیں بھی اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے. کیونکہ اس نے کہا رحمت تو ہے ہی گناہگاروں کے لیے. اس نے فرمایا میری رحمت کے 1000 حصے ہیں, صرف ایک حصہ میں نے دنیا میں تقسیم کیا ہے, جس کی یہ کار فرمائی ہے کہ تم دیکھتے ہو ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. پیشاب کر دے, خود پیشاب والی جگہ پہ سو جائے گی, اس کو خشک جگہ سلاتی ہے. وہ پھر پیشاب کر دے, خود پیشاب پہ سوئی رہے گی, اس کو سینے پہ لٹاتی ہے. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم گھوڑی کو دیکھو, اس کا بھی پاؤں اپنے بچے پہ آ جائے نا تو اپنے پاؤں کو نرم کر لیتی ہے. فرمایا بلی کو دیکھو, اپنے بچوں کو اپنے منہ سے دانتوں سے اٹھا کے ساتھ ساتھ گھروں میں لے جاتی ہے, مجال ہے اس کو ذرا بھی گزند آنے دے. فرمایا یہ جتنی محبت کی کار فرمائی دیکھ رہے ہو, یہ اللہ کی اس ایک رحمت جو اس نے تقسیم کی ہے نا, یہ اس کا فیض ہے. اور فرمایا 999 حصے جو میں نے رکھے ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن تقسیم فرماؤں گا. پھر آپ دیکھیں اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا.
تو عزیزان محترم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پہلے خود بندے کی طبیعت میں گناہ کرنا رکھا، بھولنا رکھا، اور پھر بتا رہا ہوں جب کوئی توبہ کرے تو وہ کہتا ہے میں محبوب بنا لیتا ہوں۔ کوئی توبہ کرے تو وہ کہتا ہے تو ایسے ہو جائے گا جیسے تو نے کیا ہی نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بندے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے تو اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو جس جگہ پہ تو نے گناہ کیا ہے نا اس جگہ کو بھی تیرا گناہ بھلا دوں گا، جس فرشتے نے رجسٹر میں لکھا اس کے رجسٹر سے بھی مٹا دوں گا۔ اے میرے بندے سچے دل سے تو آ کے تو دیکھ، صرف مٹا ہی نہیں دوں گا، معاف ہی نہیں کر دوں گا، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سمجھے بات؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک میرے امتیوں سے اتنی محبت کرتا ہے، فرمایا کہ بندہ مومن اس سے گناہ ہو جائے، وہ غم زدہ رہے، وہ رنجیدہ رہے گناہ پر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن کی صفت ہے، یہ دل پہ لکھیں۔ فرمایا مومن کی یہ صفت ہے، فرمایا جس سے گناہ ہو جائے اور گناہ ہو جانے کے بعد اس کے دل کو رنج ہو، غم ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، ملامت ہو، فرمایا سمجھ لے اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ گناہ کے بعد دل کو رنج ہونا کہ مجھ سے کیوں ہو گیا، یہ علامت ایمان ہے۔ اور گناہ پہ گناہ جو کرتا جائے اور پرواہ ہی نہ ہو، فرمایا وہ روئے اپنے نصیب پہ، جتنا رو سکتا ہے، اس کا دل مر گیا ہے، اس کا دل ایمان سے خالی ہو گیا ہے، اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اس کا دل تاریک اور مردہ ہو گیا۔ پھر عزیزان محترم حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے پڑھا حدیث پاک میں آتا ہے موسم خزاں میں حضور نے ایک ٹہنی کو پکڑا، جب پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے تو ایسے پکڑ کے ہلایا، اس کے سارے پتے جھڑ گئے۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا جس طرح میں نے ٹہنی کو ہلایا ہے نا تو پتے جھڑ گئے ہیں۔ فرمایا جب بندہ دل سے، اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپ جائے، ہوتا ہے نا کئی بار خوف خدا سے دل کانپ جائے، فرمایا ایسے ہی اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے۔ آپ سوچیں ادھر کرم کا کتنا عالم ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم بکری کے تھنوں سے دودھ دوہتے ہو، بھینس کے تھنوں سے دودھ دوہتے ہو، نکالتے نا ہم دودھ، تو دودھ نکال کے کوئی کہے کہ اب تھن میں دوبارہ واپس ڈال لوں، کو ڈال لے گا؟ نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی خوف خدا سے جس کی آنکھ سے آنسو آ گیا وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیں کتنی باتیں میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سنائی۔ اب ایک بندہ ہے، اس سے گناہ ہو گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وضو کرے، 2 نفل پڑھے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دے گا۔ فرمایا جس جگہ گناہ ہو جائے وہاں کثرت کے ساتھ عبادت کرو، کہ ایک مرتبہ اگر گناہ کی گواہی دے تو کئی بار نیکی کی بھی گواہی دے۔ فرمایا نیکی گناہ کو کھا جاتی ہے، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ ہو جائے تو استغفار کرو اور صدقہ دو۔ فرمایا صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اب جو سبق سنانا چاہتا ہوں وہ اب شروع ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بندہ جو ہے، اللہ کا بندہ، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، صدقہ دے گا، معاف کر دوں گا۔ اب بندہ معافی نہیں مانگ رہا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہا ہے۔ میری طرف توجہ کریں، پیغام اب شروع ہوا ہے۔ گناہ پہ گناہ کرے جا رہا ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہا ہے، اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، اس کے احکام کو بھولا ہوا ہے، نہ استغفار کرتا ہے، نہ معافی مانگتا ہے، نہ شکر کرتا ہے، اپنے رب سے دور رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو بخشوں، وہ چاہتا ہے میں اپنے اس بندے کو بخشوں۔ تو پھر اس نے کہا میں نے پھر یہ سبیل، یہ راستہ نکالا ہے، میں پھر اپنے بندے کو بیمار کر دیتا ہوں، میں پھر اپنے بندے کو تکلیف دیتا ہوں، میں اپنے بندے پہ مصائب نازل کرتا ہوں۔
دکھ دیتا ہوں، تکلیفیں دیتا ہوں، وہ اپنے سارے وسائل بروئے کار لاتا ہے۔ اس ڈاکٹر کے پاس جا، اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، اس حکیم کے پاس جا، اس دوست سے سفارش کروا۔ جب ہر طرف سے بھاگ دوڑ کے تھک جاتا ہے اور ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو بالآخر میرے در پہ گر پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہی تو چاہتا تھا، مجھے بھول جانے والے پلٹ آ میرے پاس، آ جا میرے پاس۔ تو اللہ اپنے بندے کو اپنا بنانے کے لیے، کبھی گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ بندے پہ مصائب بھیجتا ہے، کبھی اپنے بندوں کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مصائب بھیجتا ہے۔ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو مصائب آتے ہیں وہ گناہوں کے باعث آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، اولیاء، صالحین، محبوبان خدا جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو مصائب علام آتے ہیں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب 5 منٹ محبت سے بیٹھیں، یہ ذرا سبق سنیں۔ اب میں ساری روایت درایت نہیں پڑھوں گا، صرف جو حضور نے فرمایا اس بارے میں وہ بتاتا جاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، مسلمان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اس کو کانٹا بھی چبھے نا اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی، اب گنتے جانا، فرمایا جو بھی مصیبت پہنچتی، حتیٰ کہ وہ بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا تھا، کام کرتے کرتے تھک گیا، فرمایا اس تھکاوٹ پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس تھکاوٹ پر بھی اس کے، بیوی بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے گیا، مزدوری نہیں ملی، سارا دن دکان پہ بیٹھا رہا، گاہک ہی کوئی نہیں آیا، یہ جو غم آیا، پریشانی، فکر آئی کہ گھر بچے بھوکے بیٹھے ہیں، آٹا لے کے جان، میں اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کوئی مرض، کوئی تکلیف، کوئی سر درد ہو گئی، ٹانگ درد ہو گئی، پیٹ درد ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کوئی فکر لاحق ہو گئی، کوئی غم ہو گیا، کوئی اذیت، کوئی پریشانی آ گئی، فرمایا جو بھی آپ تکلیف کہہ لیں، ہر تکلیف پر بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت کے لطف و کرم کا کیا عالم ہے۔ اور یہ حدیث پاک پڑھ کے تو خدا کی قسم مجھے چس آ گئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ان کو حضور نے فرمایا، ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے قیامت تک آنے والی امت کو فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی اس کو سزا ملتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، فرمایا وہ اس کے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث ہوتا ہے، اس کے گناہوں کے باعث، اس کی شامت اعمال ہوتی ہے۔ اب توجہ کرنا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ بہت کریم ہے، اللہ کی شان کریمی کو کہہ کے حضور نے فرمایا اللہ بہت کریم ہے، فرمایا اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ اس جہان میں اس کے گناہوں کی اسے سزا دیتا رہا، بھوک کی صورت میں، تنگیوں کی صورت میں، تکلیفوں کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، اور پھر اگلے جہان پھر تکلیف دے، فرمایا اس کی شان کریمی کے ہی خلاف ہے۔ واہ واہ واہ، شاہ صاحب، وہ اس کی شان کریمی کے ہی خلاف ہے۔ ماتا پھر میں کریم کاہے کا ہوا کہ یہاں بھی تکلیف دی اور آگے پھر تکلیف دوں؟ اے میرے بندے، اے میرے بندہ مومن، جس کو اس جہان میں دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، تنگیاں آئیں، ذہن میں رکھے اس کے لیے آگے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ وقت نہیں نہ، وغیرہ میں اس کو اور کھولتا۔ کئیوں کی بیویاں نافرمان ہوتی ہیں، بات بات پہ تکلیف دیتی ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، فرمایا تیرے گناہوں کی بس یہی سزا ہے۔ کئیوں کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، وہ اڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، فرمایا میرے بندے وہ جو تجھے چھوٹی موٹی لغزشیں ہوتی ہیں ان کی یہی سزا ہے۔ کئیوں کی رزق کی تنگی رہتی ہے، فرمایا جو تم میں کمیاں ان کی یہی سزا ہے۔ کئیوں کو اللہ بیمار کرتا ہے اور فرمایا یہ بیماری تیرے گناہوں کا کفارہ ہو گئی۔ کئیوں کو موت کے وقت اتنی تکلیف دی جاتی ہے کہ میں میرے بندے بس جا، آگے سب معاملے صاف ہو۔
سمجھے بات؟ حضور علیہ الصلوۃ نے ہر چیز کو گن گن کے بتایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک سرکار نے فرمایا کہ ابن آدم کو فرمایا کوئی کسی لکڑی سے خراش آ جائے، گزر رہا تھا نا، کوئی ٹہنی لگ گئی، لکڑی لگ گئی، خراش آ گئی، فرمایا اس سے بھی اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. میں چل رہا تھا، اس کا پاؤں پھسل گیا، وہ گر گیا، فرمایا اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. فرمایا اس کو کانٹا چبھ جائے، اس کو کوئی پریشانی آئے، ہر پریشانی ہر دکھ پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عام بندوں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کے باعث آتے ہیں، اللہ ان کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے. فرمایا انبیاء علیہ السلام پر جو مصائب آتے ہیں، کئی مرتبہ اس پہ بات کی، سب سے زیادہ مصائب علام انبیاء علیہ السلام پہ آئے. وقت نہیں نا مگر نہ میں آپ کو بتاتا، میں پڑھ کے آیا تھا. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 40,000 ان کے مال مویشی تھے، 40,000 بھیڑیں، بکریاں، اونٹ، ہاتھی، گھوڑے، 40,000. 18 بیٹے تھے، چھت کے نیچے دب کے شہید ہو گئے. پھر 18 سال آپ بیمار رہے. وقت نہیں نا مگر نہ آپ کو بتا، سب سے زیادہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے آئی ہیں. ہاں جی، تو انبیاء علیہ السلام پر جو مصائب علام آئے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے تھے. ہمارے اوپر جو مصائب علام آتے ہیں ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے. پھر آپ کے ذہن میں آئے گا جی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیمار ہوتے ہیں، ان کا کیا گناہ ہوتا ہے؟ کہ مجنو پاگل ہوتے ہیں، ذہنی توازن درست نہیں ہے، وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے. ہاں جی، تو وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیفیں آتی ہیں. تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا معصوم بچوں کو یا اس طرح کے جو دیوانے مجنون ہیں، فرمایا ایسے لوگ جو ان کو جو بھی تکلیف آتی ہے، ساتھ ماں باپ کو بھی تو تکلیف آتی ہے، تو فرمایا اس سے بھی ماں باپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. سمجھے بات؟ حضور علیہ السلام نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث پڑھ لوں، آپ کا دل آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ بیمار رہا، پوری رات صرف ایک رات بیمار رہا. کتنی دیر؟ صرف ایک رات بیمار رہا، اور اس نے اس پر صبر کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر 40 رات میں، یعنی 40 دن اور 40 راتوں میں اسے کوئی آفت نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں آئی، وہ سمجھ لے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے. جس کو پسند کرتا ہے اس کو تنگیاں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے کہ اس کی تار میرے ساتھ جڑی رہے. حضور علیہ السلام اپنی اہل بیت کے لیے دعا مانگتے، یا اللہ ان کو ایک دن دے اور ایک دن نہ دے. گھر والے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ باری تعالیٰ ان کو ایک دن دے کہ یہ تیرا شکر کریں، اور ایک دن نہ دے، باری تعالیٰ اتنا زیادہ نہ دے دے، اتنی فراوانی نہ دے دے کہ یہ تجھے بھول ہی جائیں. نہیں، ایک دن نہ دے تاکہ یہ تجھ سے مانگے، تجھ سے طلب کریں، صبر اور شکر کے ساتھ تیری ذات کے ساتھ جڑے رہیں. حضور علیہ السلام خود اپنی اہل بیت کے لیے کہتے ہیں. ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے، وقت تو بہت ہو گیا ہے، زندگی کا پتہ نہیں، چھوٹی سی 1 منٹ میں سنا دوں گا، یہ سارا سبق آپ کو سمجھ. میں نے جو کہا نا 40 دن میں اللہ کے محبوب کو ضرور کوئی مشکل تکلیف آتی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک ان کا حال تھا جس دن انہیں کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی فاقہ نہ آتا وہ رو پڑتی، اور رو کے اوپر دیکھ کے کہتی ہیں اس بڑھیا کو آج اس نے یاد نہیں کیا ہے، اس بڑھیا کو آج اس نے یاد نہیں کیا ہے. محبت والوں کا تو یہ حال تھا. تو میں نے حدیث پاک میں پڑھا، ایک صحابی رسول تھے، ان کی اہلیہ بڑی نیک تھی، بڑی صالحہ، بڑی پارسا، بڑی حسین جمیل تھی، نیک تھی، بڑی خدمت کرتی تھی. یہ حدیث پاک ہے. تو ایک دن رات کے وقت وہ صحابی رسول اٹھے، انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو آواز دی، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ. وہ بھاگ کے گئی، مٹکے سے پانی لے کے آئی. جب لے کے آئی تو ان کی آنکھ لگ گئی تھی. اب اس نے اٹھایا نہ کہ نیند خراب ہو جائے گی،
اور کھڑی رہی کہ ان کو پیاس لگی ہے، جب اٹھیں گے مانگیں گے میں پیش کر دوں گی۔ یہ ساری رات سوئے رہے، وہ ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ تو صحابی رسول کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ سرانے کھڑی تھی پانی لے کے۔ اس نے کہا آپ یہاں پہ کھڑی ہیں؟ اور جی آپ نے پانی مانگا تھا، میں نے کہا آپ کو پیاس لگی ہے، پھر آئی سو گیا، میں نے اٹھایا نہیں نیند خراب نہ ہو، اور لے کے کھڑی رہی کہ آپ کو پیاس لگی ہے، تو بس میں پہ کھڑی رہی ہوں۔ تو وہ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، بڑے مالدار تھے، بڑے امیر تھے۔ انہوں نے کہا تو نے میرا دل خوش کر دیا، مانگ جو جی کرتا ہے مانگ، جو کہے گی دے دوں گا۔ بیوی نے کہا دیکھ لیں، سوچ سمجھ کے کہیں، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، جو مانگے گی دے دوں، جو میرے اختیار میں میرے گھر میرے پاس ہوگا جو مانگے گی دے دوں گا۔ اس کا دیکھ لیں، پھر سوچ سمجھ لیں، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، جو جی کرتا مانگ لے۔ اس نے کہا اچھا جی پھر مجھے طلاق دے دیں۔ اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، اتنی نیک صالح فرمانبردار خدمت گزار بیوی، اور زبان بھی خود دے بیٹھا ہوں، پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ بڑی دیر سوچ سوچ کے کہنے لگے آپ جلدی نہ کریں، دن ہونے دیں، ہم حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ لے کے چلیں گے اور آقا علیہ السلام سے فیصلہ کروائیں گے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ دن ہوا، میاں بیوی حضور کی بارگاہ میں چل پڑے۔ اب وہ بیچارہ پریشان، ٹینشن میں، پریشانی میں کہ اتنی اچھی بیوی اور خود زبان سے کہہ بیٹھا ہوں، اور حضور علیہ السلام نے بھی اب کہہ دیا کہ بھئی اب طلاق بنتی دے دو، تو اب میں کیا کروں گا۔ تو پریشانی میں جا رہا تھا، تو بس بے دھیانی میں چلتے چلتے اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، گرا، اور اس کا سر جا کے پتھر پہ لگا، سر پھٹ گیا، خون بہہ نکلا۔ بیوی نے جلدی سے پکڑ کے گود میں لیا، اپنا دوپٹہ پھاڑا، جلدی سے سر پہ پٹی باندھی، اور پیار کے کہنے لگے حضور میں طلاق نہیں لیتی، چلیں گھر چلیں۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا گھر چلیں بتاتی ہوں۔ گھر آئے، اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، پہلے طلاق دو اور اب کہتے ہو نہیں میں نے طلاق نہیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ایک دن آپ نے خود مجھے آ کے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو 40 دن میں کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو، وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے محبوبوں میں سے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی میں تو مدت سے آپ کے عقد میں آئی ہوں، یہاں میں نے کبھی آپ کو کسی تنگی میں نہیں دیکھا، مال مویشی، نوکر چاکر، دولت ثروت، عزت شان، صحت تندرستی، ہر چیز کی فراوانی ہے، کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے، تو جس کو رب پسند نہیں کرتا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب جب آپ گر پڑے، سر پھٹ گیا، خون بہ نکلا، تو میرے دل نے کہا نہیں نہیں، اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اس لیے حضورہ میں بھی طلاق نہیں دیتی، آ جاؤ گھر چلیں۔ سمجھے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہمیشہ صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔